دوستو، استقبال ہے آپ کا، سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل نوری سفلی عملیات پر۔ مزید اچھے اعمال حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کی جانکاری آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ تو دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہترین، لاجواب اور نایاب قسم کا عمل پیش کر رہا ہوں۔ پری کی تسخیر کا عمل ہے اور صرف ایک ہی دن میں یہ پری کی تسخیر کا عمل ہو جائے گا۔ اس میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی، کوئی ڈر، خوف، کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ، کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، ہمارے ناظرین، ویورز بار بار اس بات کو کہتے ہیں کہ کوئی آسان عمل ہونا چاہیے، تو اس سے آسان عمل میں کہتا ہوں آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ اس میں کسی بھی قسم کا ڈر، خوف بھی نہیں ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کا پرہیز جمالی کچھ نہیں ہے۔ بس آپ کو حصار کرنا ہے، حصار کی آپ کو ضرورت پڑے گی۔ اور بات اگر عمل کی جائے تو بہت ہی لاجواب عمل ہے، نائس عمل ہے، بہت شاندار عمل ہے۔ اور اس میں جو پری حاضر ہوتی ہے، بہت ہی خوبصورت پری حاضر ہوتی ہے، ایسی پری کہ دیکھ کر آپ کی طبیعت خوش ہو جائے۔ لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ کوئی بد فعلی کا ارادہ دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے، ورنہ نقصان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں صرف خوبصورتی کی بات کر رہا ہوں کہ بہترین خوبصورت پری حاضر ہوگی۔ اور عمل کی طرف جانے سے پہلے میں ایک بات اور کہوں گا اپنے ناظرین، اپنے ویورز سے، جو لوگ پریوں کی تسخیر کرتے ہیں اور یا کرنا چاہتے ہیں یا کی ہوئی ہے، تو میں ایک تنبیہی بات کہنا چاہتا ہوں جو ہر اس عامل کے لیے جس نے پری کی تسخیر کر رکھی ہے بہت ضروری ہے۔ پری سے کوئی ایسا کام نہ لے جو شرائط کے خلاف ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ بلا وجہ کسی کو پریشان نہ کرے۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میرا ایک شاگرد رہا ہے، اس نے ایک پری کی تسخیر کی تھی، موم بتی کے ذریعے سے وہ تسخیر کرائی تھی میں نے 3 دن کے اندر۔ کچھ مجھ سے فاصلے پر رہا کرتا تھا تو اس کی نقل و حرکت کا مجھے اندازہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ ایک وقت کے بعد جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے جب اس کے احوال، کیفیت معلوم کی تو اس نے مجھ سے کہا کہ غلطی ہوئی کہ ہم نے جو پری تسخیر کی تھی، جو پری کو تسخیر کیا تھا، وہ پری ہم سے رخصت ہو چکی ہے۔ کبھی کبھی اشارہ تو ہوتا ہے لیکن حاضری نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کیوں، اس کی وجہ کیا رہی؟ تو اس نے کہا کہ ہم کام اس سے کوئی نہیں لیا کرتے تھے، صرف تفریح کے علاوہ کچھ نہیں کیا کرتے تھے۔ کون کیا کھا رہا ہے، اس وقت کیا کر رہا ہے، فلاں کہاں ہے، فلاں کس کام میں لگا ہوا ہے، تو ہم بلا وجہ اس طریقے سے پری سے حاضر کر کے اس طرح کے سوالات کیا کرتے تھے کہ کون کیا کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، اس نے کیا کھایا، کیا پکایا، کون سا کپڑا پہنا، کل کیا کیا اس نے۔ تو اس طرح کے ہم سوالات کرتے تھے تفریح میں، اس سے کبھی کچھ نہیں لیا اور یہ تفریح بازی کرتے رہے۔ تو اسی وجہ سے وہ پری رخصت ہو گئی۔ تو میں نے اس سے کہا نعوذ باللہ، کم سے کم اس کا تو خیال رکھا ہوتا کہ اب بھی خیر ہے کہ کوئی نقصان نہیں پہنچایا، ورنہ جان پریشانی میں، وبال میں پڑ جاتی، جان کا وبال بن جاتی وہ اگر اپنی پہ آ جاتی۔ اب بھی خیر ہے کہ اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ جو پری کی تسخیر کرتے ہیں وہ بلا وجہ کے تفریحی کام نہ کیا کریں۔ کون کیا کر رہا ہے، آپ کو صرف کام سے مقصد ہونا چاہیے، اور وہ بھی جائز کام ہونا چاہیے۔ یہ میری تنبیہی بات تھی۔ اب میں عمل کی طرف چلتا ہوں۔ اسکرین پر آپ کو
عمل نظر آ رہا ہوگا، عمل کی عبارت آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ عبارت میں آپ کو پڑھ بھی دیتا ہوں۔ عبارت ہے موہنی حیودن محیودن الحاضرو، اس کی تعداد ہے 101 مرتبہ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں عمل کی ترکیب کیا ہے۔ عمل عروج ماہ میں کرنا ہے، یعنی چاند کی 1 تاریخ سے لے کے 15 تاریخ میں آپ کوئی سا بھی دن مقرر کر لیں، ہفتہ اور منگل نہ ہو، اس کے علاوہ جو دن آپ چاہیں وہ مقرر کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ نے کچھ چیزوں کو لینا ہوگا۔ ایک آپ نے اگربتی لینی ہوگی، اگربتی کا پیکٹ اچھی خوشبو والا، جس کی بہترین خوشبو ہو۔ کوشش کریں کہ سندل کی اگربتی مل جائے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے 3 چراغ لینے ہیں مٹی کے، نیو، جو ابھی استعمال میں نہ آئے ہوں، غیر استعمال شدہ، غیر مستعمل آپ نے چراغ لینے ہیں، اور ایک اچھی قسم کا آپ نے عطر لینا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے ایک خلوت میں کمرے کا انتظام کرنا ہے، جو تنہا ہو، کسی طرح کا شور و غل آس پاس بھی اس کے نہ ہو۔ تو اچھا کمرہ لینا ہے کہ جو آپ کو منتشر ہونے سے بچائے۔ گھر میں اگر شور و غل کا شائبہ نہ ہو تو گھر میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب عمل کی ترکیب میں بتاتا ہوں۔ تو جو حصار آپ کا ہو وہ حصار کریں۔ سب سے پہلے حصار دائرے کی شکل میں کرنا ہے آپ کو، چھری پر یا چاک پر دم کر کے اپنا حصار جو بھی ہے وہ دم کر لیں، اور دم کرنے کے بعد آپ دائرہ لگا لیں۔ اور اگر کوئی حصار نہیں ہے تو کم سے کم اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، یا 11 مرتبہ، 11 مرتبہ درود شریف، درمیان میں چاروں قل 3 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، یہ پڑھ کر آپ نے پھر چھری پر یا چوک پر دم کر کے دائرہ کھینچنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ کمرے کے بالکل بیچوں بیچ درمیان میں، بالکل درمیان میں آپ نے بیٹھنا ہے دائرے کے اندر، اور اگربتی آپ نے سب ایک ساتھ جلا لینی ہے، اپنے سامنے رکھنی ہے، اور آپ نے چراغوں کو بھی جلا لینا ہے، تینوں کو اپنے سامنے رکھ کر، اور جو آپ نے عطر لیا ہے وہ اپنے جسم سے اور کپڑوں سے اچھے طریقے سے مل لینا ہے۔ اچھے طریقے سے کپڑوں پر اور جسم پر عطر لگانا ہے۔ لباس آپ کا سفید ہونا چاہیے۔ اب آپ عشاء کی نماز کے بعد عمل کے لیے تیار ہو جائیں۔ کمرے میں آپ نے لائٹ نہیں جلانی، موم بتی کا استعمال کرنا ہے صرف، یا موم بتی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ 3 چراغ جلائیں گے تو بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی موم بتی، کوئی بلب نہ جلائے، کوئی ٹیوب لائٹ آپ نہ جلائے، صرف جو چراغ کی روشنی ہے اسی روشنی کو رہنے دے، اس کے علاوہ روشنی بالکل بند کر دے۔ 101 مرتبہ آپ یہ عزیمت پڑھیں۔ عزیمت مکمل کرنے کے بعد اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ 101 مرتبہ آپ نے جب یہ عزیمت پڑھ لی تو مکمل کر لینے کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو چکا۔ اب اس کے بعد آپ بالکل سکون کے ساتھ، توجہ کے ساتھ چراغ پر اپنی نگاہ جمائے رکھیں۔ بالکل سینٹر میں آپ کے سامنے یہ چراغ ہونے چاہیے، اور مزید اور عطر آپ اپنے اوپر لگا لیں۔ نہ بھی لگائیں گے تو کافی ہے، لگا لیں گے تو بہتر ہے، نیا تازہ عطر۔ اور سکون کے ساتھ آپ انتظار کریں پری کی حاضری کا۔ 1-2 منٹ کے اندر، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کے اندر پری سامنے سے حاضر ہوگی۔ حاضر ہونے کے بعد وہ آپ کو ایک نشانی دے گی دوبارہ حاضری کا، اور اس کا طریقہ کار بھی بتائے گی۔ اگر آپ کوئی شرائط رکھنا چاہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں کہ ہر وقت پاس رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے، یا آپ کے اوپر منحصر ہے آپ کیسا چاہتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس سے صرف جائز کام لیں، ناجائز کام نہ لیں ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ پری آ کر آپ کو نشانی دے دے دوبارہ حاضری کی، اور اس کا طریقہ کار بتا دے، تو بتانے کے بعد وہ رخصت ہو جائے گی۔ اگلے دن پھر آپ اسی وقت میں عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کے بعد جب آپ نے عمل کیا تو اسی کمرے میں حاضر ہوں، اور حاضر ہونے کے بعد جو اس نے طریقہ کار بتایا ہے، جو اس نے چیز آپ کو حاضری کی دی ہے،
آپ اس کے طریقۂ کار کے مطابق اس کو بلائیں، پھر اس سے اپنا کام لے سکتے ہیں جو بھی آپ نے کام لینا ہے۔ تو امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، جزاکم اللہ خیرہ۔